مدینہ کے گورنر آپ کے پاس حاضر ہوئے، آ کر عرض گزار ہوئے کہ مجھے چونکہ اب گورنمنٹ کی طرف سے سخت آرڈر ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 3 دن کا وقت ہے، 3 دن میں آپ اپنا کوئی فیصلہ سنائیں، فیصلہ نہیں سنائیں گے تو پھر تھوڑی آزمائش ہو جائے گی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تو آپ 3 دن کے اندر اپنا فیصلہ کریں۔ 3 دن کا وقت اس نے دیا۔ امام پاک نے اپنے قریب کے لوگوں بنو ہاشم اور بنو قریش کے چند احباب کو اپنے گھر میں رات کو جمع کیا، نماز عشاء کے بعد جمع کیا اور فیصلہ سنایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اب چونکہ پچھلے 3 سال کا موقف تو میرا آپ کے سامنے ہے، میں 3 سال سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، نہ میں نہ میرے اہل و عیال اس کی بیعت کریں گے، لیکن تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 دن کے اندر اپنا فیصلہ سنائیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو میرا فیصلہ تو سب کے سامنے ہے کہ میں بیعت تو نہیں کروں گا، تو اب کیا ہوگا کہ نقص امن ہوگا۔ امام پاک کی ساری سیرت میں، ان کی ساری تاریخ میں اور تاریخ کی ساری کتابوں میں آپ یہ بات اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر یہ الفاظ آپ کو بڑے واضح طور پہ محسوس ہوں گے۔ امام کا کہیں بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ جنگ کروں، لڑائی کروں، امت کے امن کو خراب کروں۔ جو امت کا امن میرے والد نے، میرے بابا نے قربانیاں دے کر قائم کیا تھا، میں اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ قطعاً نہیں چاہتے تھے، ورنہ ہم تو تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ مدینے جائیں، اور امام پاک مدینہ کو چھوڑنے کے لیے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امت میں فساد نہ ہو، امت میں لڑائی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ اگر آپ کھڑے ہو جاتے، آپ سٹینڈ لے لیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مدینہ کے لوگ آپ کا ساتھ نہ دیتے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا اس ٹائم۔ ابھی جو آگے آپ باتیں سنیں گے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کن لوگوں نے کس طرح آپ کا ساتھ دیا۔ تو مدینہ میں وہ امن خراب نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا، آپ نے لوگوں کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب پوچھا بھائی کہاں جائیں گے آپ؟ کہا میں مکے جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مکے کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اگر یہ فقہ احناف کا بڑا مشہور و معروف موقف ہے کہ جو قتل بھی کر لے، قاتل ہو، بڑے سے بڑا جرم کر لے، جنایت کر لے، وہ جب حرم میں داخل ہو جائے گا، حرم مکہ میں داخل ہو جائے گا تو اب اس کو گورنمنٹ پکڑ نہیں سکتی، پولیس نہیں پکڑ سکتی، اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر جو بھی آئے گا وہ امن میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ اس کے ساتھ پولیس کے چند لڑکے لگا دے، پولیس کے چند لوگ لگا دے جو اس کے اٹھنے کے ساتھ اٹھیں، اس کے بیٹھنے کے ساتھ بیٹھیں، جہاں وہ جائے اس کے پیچھے پیچھے جائیں، جیسے ہی وہ حرم سے نکلے تو اس کو پکڑ لیں۔ اور دوسرا اعلان فقہ احناف یہ کہتی ہے کہ دوسرا اعلان یہ کریں کہ حرم مکہ میں یہ اعلان کر دیں چونکہ یہ شخص جرم کر کے مکے میں داخل ہو گیا ہے، تو چونکہ اب مکے میں تو ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن مکے کا کوئی بھی رہائشی نہ اس کو کھانا دے نہ اس کو پانی دے۔ کھانا پانی جب نہیں ملے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ کھانا پانی تلاش کرنے کے لیے حرم سے باہر نکلے گا، تو باہر نکلے گا تو پولیس اس کو پکڑ لے گی، لیکن مکے میں رہ کر اس کو کوئی پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو امام پاک نے اس آیت کے تحت آپ نے سفر کیا کہ میں مکے جاتا ہوں کیونکہ وہاں تو ایک قاتل کے لیے بھی امن ہے، سب کے لیے امن ہے، ہر مجرم کے لیے امن ہے، تو مجھے یہ لوگ مکے میں کچھ نہیں کہیں گے، میں وہاں جا کر رہوں گا۔ اب آپ نے اگلا سٹیپ کیا اٹھایا؟ آپ نے فرمایا چونکہ اب اس کی سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، چونکہ اب یہ خلیفہ یا امیر نامزد ہو گیا ہے، تو اب میں یہ کروں گا کہ میں 2-2.5 سال آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بیعت نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کروں گا۔ میرے منہ سے اگر آپ اس کے خلاف کوئی بھی ایک بات سنیں تو آپ جو بھی چاہیں کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن 2-2.5 سال تک آپ مجھے وقت دیں، امت کو وقت دیں۔ امت جب اس کی خرابیوں پر مطلع ہو پھر امت جو بھی فیصلہ کرے، میرے نانا کی امت جو بھی فیصلہ کرے میں اس امت کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں اپنے جو احباب تھے ان کو بتا کر آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ میں سے میں کسی کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا، اپنی 3 ازواج اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔
3 زوجہ محترمہ تھیں آپ کی، آپ نے فرمایا میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایک جو تھی وہ حضرت علی اکبر کی والدہ تھیں، ایک حضرت علی اوسط، یہ جو بعض نام نہاد کالے کلوٹے ان کے بنتے ہیں نا بڑے، کہ ہم ان کے بڑے نام لیوا ہیں، میں شرطیہ کہتا ہوں آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت امام زین العابدین کا نام کیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے بدبخت بھی یہ نام نہیں بتا پائیں گے حضرت امام زین العابدین کا نام کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا اصل نام جو ہے وہ حضرت علی اوسط ہے۔ علی اوسط کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت امام پاک کے 3 صاحبزادے تھے، ایک کا نام بھی علی، دوسرے کا نام بھی علی، تیسرے کا نام بھی علی۔ چونکہ اپنے بابا سے محبت تھی تو تینوں کا نام آپ نے اپنے بابا کے نام پر رکھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ علی بلائیں گے تو کون آئے گا؟ کون سا علی آئے گا؟ کس کو مخاطب کریں گے؟ تو اب پہچان کے لیے بڑے کو اکبر کہا، درمیانے کو اوسط کہا اور چھوٹے کو اصغر کہا۔ تو یوں ان ناموں کے ساتھ یہ علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط یہ لگتا ہے، تینوں کا نام جو ہے وہ علی ہی تھا۔ اور یہ علی اوسط وہ ہیں جو امام زین العابدین کے نام سے یا امام سجاد کے نام سے مشہور ہیں، جو واقعہ کربلا میں پھر بچ کر واپس تشریف لائے مدینہ شریف کے اندر، اور انہی سے امام پاک کی جو ہے امام حسین کی جو نسل ہے وہ آگے چلی۔ تو بہرحال یہ 3 صاحبزادے اور 3 میری بیویاں، بس ہم یہاں سے سفر کے لیے مکے میں نکلیں گے۔ تو اس وقت غازی عباس، جن کو ہم علمدار کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں انہی کی اولاد میں سے ہوں۔ تو حضرت عباس نے یہ عرض کیا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اپنی ازواج کے ساتھ سفر کریں اور ہم یہاں پر اپنی ازواج کے ساتھ بڑے مزے میں یہاں رہ رہے ہوں، ہم اپنے بیوی بچوں میں بڑے آرام سے سو رہے ہوں، اور آپ جو ہے وہ مشکلات کا سفر کریں۔ میری والدہ، حضرت عباس نے کہا کہ میری والدہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ساری زندگی میں نے کبھی بھی حضرت فاطمہ کی برابری کا تو سوچا ہی نہیں نا کہ میں ان کی برابر ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائی رکھی کہ میں حضرت فاطمہ کی کنیزوں میں شامل ہوں، ان کی خداموں میں شامل ہوں، ان کی خادماؤں میں شامل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی جو ہے یہ اس بات کی طرف نہیں سوچا کہ میں ان کی برابری کروں گی۔ یہ تو ایک انہونی سی بات تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا میرے لیے پیغام نکاح آیا اور ہم نے اعزاز سمجھ کر اس کو قبول کیا، اور شادی کرنے کے بعد بھی کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس خاندان میں آنے کی مستحق تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ان پاک لوگوں کا کنیز سمجھا ہے، خادمہ سمجھا ہے۔ اے میرے بیٹو یاد رکھنا، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بھائی جب بھی سن شعور کو پہنچتا، ایسی عمر کو پہنچتا کہ جب اس کو بات سمجھ آنے لگتی، تو سب سے پہلی بات جو میری والدہ مجھے یہ سمجھاتی وہ یہی تھی کہ کبھی بھی اپنے بھائیوں کے سامنے اونچی آواز سے کلام نہ کرنا، ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھنا۔ تو اے امام پاک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں نکلیں، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کریں، گورنمنٹ کا خطرہ بھی برداشت کریں، اور ہم یہاں پر آرام سے مزے میں رہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے 4 بھائی ہیں، ہم چاروں بھائی آپ کے ساتھ سفر کریں گے، ہمارے جتنے لوگ آپ ساتھ لے جانا چاہیں گے ازواج میں سے، بچوں میں سے، ہم سب آپ کے ساتھ سفر کریں گے، لیکن آپ کو اکیلا جانے نہیں دیں گے۔ اور اس پر حضرت امام پاک نے ان کو کافی منع کیا کہ نہیں آپ یہیں رہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی مدد و نصرت کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں رہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو تو وہ ارشاد فرمائیں۔ تو بہرحال حضرت امام نے فرمایا کہ ٹھیک اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس میں امام حسن کے صاحبزادے اور حضرت علی کے یہ صاحبزادے یہ بھی ساتھ سفر پہ تھے۔ اب امام حسن کے صاحبزادوں میں سے 2 صاحبزادے ایسے ہیں جن کا نام ہے ابو بکر اور عثمان۔ ابو بکر بن حسن، عثمان بن حسن، یہ دونوں وہ صاحبزادے ہیں جو واقعہ کربلا میں حضرت امام کے ساتھ شامل تھے اور شہداء کی صف میں بھی شامل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے نہیں تھی، ان میں سے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر بن علی ہے، یہ بھی اس واقعہ کربلا میں امام حسین کے بھائی ہوئے، یہ بھی شامل تھے اور یہ بھی وہاں پر شہید ہوئے۔ آپ ذرا پوچھئے نا ان لوگوں سے کہ ان کا نام شہداء کی صف میں کیوں نہیں پکارا جاتا، کیوں ان کا نام نہیں لیا جاتا؟ کیا یہ حضرت امام حسین کے ساتھ واقعہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟
کیا ان کے ساتھ وہ ظلم و ستم نہیں ہوئے جو باقی احباب کے ساتھ ہوئے؟ تو پھر ان کے ساتھ اتنی خیریت کیوں برتی جاتی ہے؟ دوسری بات آپ یہ سوچئے، یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ جو یہ خطرہ ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں نا کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ یہ بزرگان دین جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، تو کیا کبھی کسی دشمن کے نام پر بھی آپ نے اپنا نام رکھا ہے؟ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں اور جتنے سن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کبھی کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو؟ رکھا کبھی کسی نے؟ نہیں رکھا نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم اس کو دشمن خدا اور دشمن رسول سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے نام پر کبھی نام نہیں رکھا۔ تو پھر بتائیے کہ ابو بکر اگر فاطمہ کے دشمن تھے، عمر اگر فاطمہ کے دشمن تھے، عثمان اگر فاطمہ کے دشمن تھے، تو ان صاحبزادوں کے نام علی نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ کیوں رکھے؟ کیا علی جو ہے ان سے زیادہ ہم جانتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کا جو بھی مقام تھا، جو ان کا آپس کا جو بھی معاملہ تھا، ہم اس معاملے میں جاتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں اس معاملے میں جانے سے علماء نے منع کیا ہے کہ صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کے بارے میں کلام کرنا یہ قطعاً منع ہے، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وہ سارے برحق تھے، اور اس میں فیصلہ کن بات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھی، حق بدست حق حیدر کرار۔ حضرت علی کے حق میں ہاتھ میں حق تھا، اور معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج، ان پر تان کار فجار۔ جو ان دونوں اصحاب میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی برا برتاؤ رکھے گا وہ فاسق اور فاجر ہے، اس کا ہم سے یا اہل سنت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے جب یہ ساری بات ہو گئی امام حسین کی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ چلو اگر آپ چلنے کے لیے تیار ہو تو پھر آپ اپنا رخت سفر باندھو، کیونکہ کل پرسوں نہیں، ہم ابھی اس سفر پر روانہ ہوں گے، راتوں کو سفر کریں گے۔ اپنا سامان اس طریقے سے باندھنا کہ ہم راتوں کو سفر کریں گے، دن میں کہیں چھپ کر آرام کریں گے، تاکہ ہمیں گورنمنٹ کا کوئی شخص بھی جو ہے وہ دیکھ نہ سکے۔ تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنا رخت سفر باندھیں۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام کروں گا، اپنی امی جان کی بارگاہ میں سلام کروں گا۔ آپ بھی جلدی سے سلام کر کے یہیں آ جائیں، یہاں سے ہم اپنا اگلا سفر شروع کریں گے۔ تو یہاں تک آج ہم یہاں تک ہی سنیں گے، یہاں سے پھر یہ احباب جو ہے وہ آگے کل کو اگلے سفر پر روانہ ہوئے۔ کل پھر کیا واقعات ہوئے، آگے کیا معاملات ہوئے، وہ انشاءاللہ پھر کل کی نشست میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔